بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعوت دین، گویا دین کی تبلیغ کرنا، دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے اس میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ پھر فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ گویا جہاں پر برائی ہو رہی ہو تم خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو دین کی دعوت کی جو فضیلت ہے وہ واضح سمجھ میں آتی ہے کہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے وہ ہے سبب ہے دین کی دعوت، تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ گویا امت کی جو فضیلت ہے اس کا سبب دین کی دعوت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کو بہتر کہا جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، سورہ آل عمران میں ہی فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے لوگوں کو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کی دعوت دی کہ جو مجھ سے دین سنو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے دین کی بات پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ولو آیا چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ گویا دین کی جو چھوٹی سے چھوٹی اگر بات بھی آپ کے پاس ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے پاس نہ رکھو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہدایت بننے کا جو سبب ہے، اجر ہے، وہ حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جو سرخ اونٹ ہے عرب کے اندر یہ بہت قیمتی چیز ہے، مال سمجھا جاتا ہے انہیں، اور آج بھی ان کی جو قیمت ہے کروڑوں میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے جب تم کسی کو دعوت دو گے، نیکی کی طرف بلاؤ گے، دین کی طرف بلاؤ گے، اور وہ لوگ جو تمہاری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے اور اللہ انہیں ہدایت دے گا تمہارے ذریعے سے، تو یہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ۔ گویا بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا جو کسی شخص کو نیکی کی طرف بلائے تو اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ گویا کہ یہ اس دوسرے شخص کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیک بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو جو نیک بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، تو جب تک دوسرا شخص اس بات پر عمل کرتا رہے گا جو بھلائی کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اجر و ثواب دے گا، تو اس کے صدقے سے اس کو بھی ملتا رہے گا۔ گویا یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ جب تک وہ بندہ نیک عمل کرتا رہے گا تو جس نے اس کو یہ بات بتائی، یہ عمل بتایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ دوستان محترم، دین کی جو تبلیغ ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صرف علماء پر یہ لازم نہیں ہے کہ صرف انہوں نے دین کی دعوت دینی ہے، فرمایا یہ ہر فرد پر لازم ہے۔ اس کے پاس جتنی توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے،
اپنے پاس موجودہ استطاعت اور توفیق کے مطابق وہ دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ پھر دوستان محترم، یہ آخرت کا توشہ ہے، یہ توشہ آخرت ہے، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی بھلائی ہے، فلاح دارین اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں وہ شخص کام ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ دعا گو ہوں رب کائنات سے کہ رب کائنات جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔